شخص کو ایک دید بھی ہو تیری میسر، جس شخص کو ایک دید بھی ہو ایک تیری دید بھی ہو تیری میسر، مسعود ہے خوش بخت ہے قسمت کا دھنی ہے، آہا تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی کٹھائی کو آ، آہا تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی کٹھائی کو آ، تیرے سب ناز اٹھاؤں کبھی کٹھائی کو آ، کیا کہنے یہ کرے، تجھ کو پریشانی ہے نا میرے گاؤں کی سڑکوں سے، ہاں آ تجھے کاندھوں پہ لے جاؤں واہ کبھی کیا کٹھائی کو آ، کہنے، جدوں ٹاکے پرت اسیں تے گل بنسی، واہ جدوں ٹاکے پرت آسی تے گل بنسی، جدوں ٹاکے پرت اسیں تے گل بنسی، او خود کرنا کو ست اسی تے گل بنسی، واہ بہت کیا خوب، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تاں، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تا، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تاں، او کر کے دستخط اسی تے گل بنسی، واہ کیا کہنے، بہت خوب ماشاء اللہ۔ ہلے تے ڈول السلام دے علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور میں آپ کا ہوسٹ محمد انور۔ آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو ایک مہمان شخصیت ہیں وہ ایک نوجوان شاعر ہے، اور وہ شاعری جو ہے وہ اردو میں بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہندکوں میں بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے اس حوالے سے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ادب کا شغف رکھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان شاعر آج ہمارے ساتھ عمیر جمروز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم تھوڑا سا ان کا تعارف انہی کی زبانی سنیں گے، اور پھر ان کی جو شاعری ہے وہ بھی ہم سنیں گے اور آپ کو سنوائیں گے۔ عمیر جمروز آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے سر جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا سر، آپ کی اتنی سر جی کاوشیں کہ ہمیں بلایا، ہم آئے آپ کے پاس۔ تو میرا نام سر عمیر جمروز ہے، میں کٹھائی کے ایک چھوٹے سے گاؤں جیٹھی تنولی ادھر گاؤں میں اس میں رہتا ہوں۔ تو بیسیکلی سر میں ادھر انجینئرنگ کرتا ہوں ایبٹ آباد سرحد کالج آف ٹیکنالوجی۔ تو شاعری سر تھوڑا بہت بس کچھ جنون ہوتے ہیں جوان بندوں کا تھوڑا بہت، تو مجھے بھی سر جنون تھا، تو تھوڑی کچھ الفاظ میں نے لکھے تھے، کچھ رہتی ہیں بھی مطلب فنش نہیں کر پایا، تو کچھ مسٹیک ہوتی ہے، تو سر امین صادق صاحب سے رابطے میں رہتا ہوں سر۔ زیادہ تو جو سنتا ہوں سر جون ایلیے صاحب کو، اچھا جون ایلیے کو، جون ایلیے، اور اپنے سر ساغر صاحب ہیں، ساغر صدیقی صاحب، صدیقی صاحب۔ تو سر ہماری ماشاءاللہ سر مادری زبان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان کا حق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کہ اب ہمارے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے آپ کیا سنانا پسند کریں گے؟ ان کو سر کچھ اچھا اشعار ہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں، سناتا ہوں ضرور سر کہ جدوں ٹاکے سر میں یہی پہاڑ کی بات ہے، پہاڑ کی بات، جدوں ٹاکے پرت اسیں تے گل بنسی، واہ جدوں ٹاکے پرت آسی تے گل بنسی، جدوں ٹاکے پرت اسیں تے گل بنسی، او خود کرنا کو ست اسی تے گل بنسی، واہ بہت کیا خوب، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تاں، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تا، عدالت بچ لکھت کرسی تے منساں تاں، او کر کے دستخط اسی تے گل بنسی، واہ کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہلے تے ڈول دے اتھروں جدائی دے، اتھروں آنسو، ہلے تے ڈول دے اتھروں جدائی دے، جدوں اکھیاں برت اسی تے گل بنسی، واہ کیا کہنے، کوئی بننا دی گل ہوسی تے بنسی گل، کوئی بننا دی گل ہوسی تے بنسی گل، ہتھا بچ اس تا ہتھ اسی تے گل بنسی، واہ کیا بات ہے، یہ ارشاد ایک بار پھر، کوئی بننا دی گل ہوسی تے بنسی گل، کوئی بننا دی گل ہوسی تے بنسی گل، ہتھا بچ اس تا ہتھ اسی تے گل بنسی، واہ کیا کہنے، محبت میں تے نہیں کیتی نہ دی، محبت میں تے نہیں کیتی نہ آندھی دی، ہے، مکو بھی اس تی گت اسی تے گل بنسی، واہ کیا کہنے، ایک بار پھر ہو جائے، محبت میں تے نہیں کیتی نہ دی، مکو بھی اس تی گت اسی تے گل تے بنسی، گل بنسی، مہک میں سے تے امی کس طرح جلساں، امی میر، مہک میں سے تے امی کس طرح جلساں، مڑے در اس تا خط اسی تے گل آہا بنسی، کیا کہنے، جدوں ٹاکے ماشاءاللہ، پرت اسی تے گل بنسی، کیا بات خود ہے، کرنا کو ست اسی تے گل بنسی۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ عمیر بھائی آپ کی شاعری جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے بڑی حیرت انگیز اور خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ کی شاعری جو ہے اس میں روانی بھی ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور خاص کر آپ کا خیال جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے زور سخن میں اور اضافہ فرمائے۔ نے ابھی بتایا کہ آپ نے کٹھائی پر اپنے گاؤں پر بھی کچھ لکھا ہے، تو وہ اردو میں ہے، اردو میں ہے، تو اب کٹھائی کے بارے میں عمیر بھائی ہمیں اپنی جو آپ نے لکھا ہے وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں۔ کٹھائی دراصل میں سر گاؤں کا نام ہے، سب جانتے ہوں گے، اس پہ میں نے کہا کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھے ہیں کہ جی جی، تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی کٹھائی کو آ،
हाँ तुझको आंखों पे बिठाऊं कभी कठाई को आ, तेरे सब नाज उठाऊं कभी कठाई को आ। क्या कहने। और तुझको परेशानी है ना मेरे गांव की सड़कों से, क्योंकि सड़कें हमारी थोड़ी सी। या आज भी हम आ रहे थे, मैंने इनसे कहा यही एक जगह है जो सड़क खराब हो जाती है तो बस जो है परेशानी आपको होती डेडिकेट है। करता हूं हाँ सर बिल्कुल, ये मेरे लिए करे। तुझको परेशानी है ना मेरे गांव की सड़कों से, हाँ हाँ, आ तुझे कांधों पे ले जाऊं वाह कभी क्या कठाई को आ। कहने। और क्या तू कहने। हंस के अक्सर कहता था ना बटल का, क्योंकि हर कोई बटल का इधर जाता है। हाँ। तू हंस के अक्सर कहता था ना बटल का, आ तुझे सैर कराऊं कभी कठाई को आ। क्या कहने। और तुम्हें पसंद है ना सर्दी, यहाँ सर्दी का क्या कहने। हाँ, तुम्हें पसंद है ना सर्दी, यहाँ सर्दी का यहाँ क्या सर्दी कहने। का क्या कहने। क्या है दिसंबर की हवा तुझे बताऊं कभी कठाई को आ। हाँ हाँ, और दास्तान कठाई कभी छिड़ जाए यूं बातों में, दास्ताने कठाई कभी छिड़ जाए यूं यूं बातों में। दास्तान कठाई कभी छिड़ जाए यूं बातों में, खुद ही सुनाऊं और तुझको हंसाऊं कभी कठाई को आ। क्या कहने। और तेरी अपनी गुफ्तगू की खलवत से ज़रा कम मीठे, तेरी अपनी गुफ्तगू की खलवत से ज़रा कम मीठे। उमेर अपने अल्फाज सुनाए कभी कठाई को आ। तुझको आंखों पे बिठाऊं कभी कठाई को आ, बहुत खूब। तेरे सब नाज उठाऊं कभी कठाई को आ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जी तो ये हमारे थे आज के कठाई और ये जेठियाँ तनोली के नौजवान शायर, जो इंजीनियर के ख़ुद तालिब इल्म हैं, उमेर जमरोज़, जिन्होंने जिनकी शायरी कलाम अभी आपने मुख्तसर सा सुना, और उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर आपने लुत्फ़ उठाया होगा। और इंशाअल्लाह दोबारा इनसे हम एक तफसीली एक नशिस्त करेंगे। और अभी तो ये इनसे हमारी इत्तिफ़ाक़ी एक मुलाकात हो गई, तो आइंदा हम इरादतन जब आएंगे तो इनको बता कर आएंगे, तो फिर इनका इंशाअल्लाह जो बाकी कलाम है वो भी इनसे सुनेंगे। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि आपके साथ हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह होती रहेगी सर। अपने तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अनवर को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह।